بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں، آپ سے ناراض ہو چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناراضگی محبت میں بدل جائے، آپ کی محبت ان کے دل میں دوبارہ پیدا ہو جائے، وہ دوبارہ آپ کی طرف واپس لوٹ آئیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسا اس کے دل پر اثر ہوگا کہ وہ فوراً آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آپ کی محبت آپ سے روٹھ چکی ہے، آپ کے اپنے آپ سے بہت دور جا چکے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب آئیں۔ جو پہلی پرانی محبتیں تھیں، جو پرانی یادیں تھیں، جو آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، دوبارہ بحال ہو جائیں، تو آپ ہمارا بتایا ہوا ذی الحج کا چاند نظر آنے پر کیا جانے والا عمل ضرور کریں۔ عمل ہے اللہ کی ذات عالی کے دو صفاتی ناموں کا، یا عزیزو یا ودودو۔ اللہ کی ذات عالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم کسی بھی مشکل میں جب پھنس جاؤ اور سارے راستے تمہارے لیے مسدود ہو جائیں، یعنی بند ہو جائیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا مسئلہ کس جگہ سے حل ہوگا، کیسے اس مشکل سے میں نکلوں گا، تو آپ اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکاریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھے میرے نام کے ذریعے سے پکارو۔ تو آج ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں کہ ہماری محبت ہم سے جدا ہو گئی ہے، ہماری محبت ہم سے روٹھ چکی ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے رویوں کی وجہ سے آپ سے بہت دور جا چکے ہیں، تو آپ ان کو قریب لائیں، ان فاصلوں کو ختم کریں۔ اب وہ فاصلے ختم کس سے ہوں گے؟ اللہ کے صفاتی ناموں کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو محبتیں ہیں، ان میں نفرتیں کیوں آتی ہیں؟ ان میں دوریاں کیوں آتی ہیں؟ ان میں افتراق کیوں آتا ہے؟ ان میں جدائیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو آپ کا اپنا رویہ ہوتا ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، ترش روئی ہوتی ہے، سخت مزاجی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کے اپنے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے فریق ثالث، آپ دو بندوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی تیسرا بندہ آپ دونوں کے آ کر کان بھرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا بنتی ہے؟ حسد بنتا ہے، کینہ بنتا ہے، بغض بنتا ہے، اور جناب یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، حسد کی آگ بھڑکتی ہے، تو آپ لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ ساری محبتیں آپ کی بہت دور چلی جاتی ہیں۔ اب ان تمام محبتوں کو سمیٹنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، یہ جو ذی الحج کا چاند ہے یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، دوبارہ اس نے نہیں آنا۔ پھر سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا، اور یہ موقع بہت بڑا غنیمت ہے آپ کے پاس، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے گا۔ خدا را ہمارا بتایا ہوا عمل آپ ضرور کیجئے گا، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کی دلی امنگیں ہیں، جو آپ کی دلی مرادیں ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے محبوب کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے صلح چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی برکت سے اور اس ماہ ذی الحج کے چاند کی برکت سے آپ کو یہ ساری محبتیں ضرور واپس مل جائیں گی۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟
آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ آپ ضرور کیجئے، کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی محبت آپ سے جدا ہو گئی ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہیں، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ جو بھی شخص آپ سے ناراض ہو چکا ہے، جب آپ نے تصور کر لیا، اب آپ کو ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، یا کسی نے آ کر آپ کو اس کی خوشخبری دے دی ہے، بشارت دے دی ہے کہ بھئی ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح، یعنی 100 مرتبہ اپنے محبوب کا، یا جو شخص بھی آپ سے ناراض ہے اس کا تصور کر کے صرف 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دل ہی دل میں اللہ کی ذات عالی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھا ہوا وظیفہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ جو چاہ رہے ہیں ویسے یہ کام کرے گا۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب چاند دیکھتے ہیں یا کوئی آ کر آپ کو چاند کی خوشخبری دیتا ہے، آپ اس وقت عمل نہیں کر سکتے، آپ بزی ہیں یا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس ساری رات ہے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھوٹا سا، مختصر سا اور پاورفل عمل اگر آپ یقین کامل سے کر لیں گے تو یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، محبت کے لیے مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کیا۔ اگر آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں اور آپ ان کو منانا چاہتے ہیں، ان کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔